اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے یہ آج 26واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 26ویں شب کی مخصوص نماز 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے 26ویں روزے کا ثواب روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی 26ویں کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کی طرف اپنی نظر رحمت کرتا ہے اور تم لوگوں کے سب گناہ بخش دیتا ہے، سوائے خون ریزی اور مال کی غارت گری کے گناہ کے، اور تمہارے گھروں کو ہر روز 70 بار غیبت، جھوٹ، تہمت سے بچاتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81۔ 26ویں روزے کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آج کے دن کی برکت سے میری کوششوں کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے عمل کو قبول فرما اور میرے عیوب کو چھپا دے، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں عبادات کی قبولیت اور گناہوں کی مغفرت اور عیوب کے چھپانے کو طلب کیا گیا ہے، اور عبادات کی قبولیت میں اللہ کی عطا کردہ نعمات پر شکر ادا کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا آج کی دعا میں پہلا مطلب شکر کے بارے میں ہے۔ شکر 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک شکر قلبی، دوسرا شکر لسانی، اور تیسرا اعضاء و جوارح کے ذریعے سے شکر ادا کرنا۔ قرآن کی نگاہ میں شکر کے فوائد جو ذکر کیے گئے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، شکر ذکر الہی کے مترادف ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں ارشاد ہوا، لہذا تم لوگ مجھے یاد رکھو تاکہ میں تمہیں یاد رکھوں، اور تم لوگ میرا شکر ادا کرو اور میرا انکار نہ کرو۔ دوسرا شکر کا فائدہ جو ذکر ہوا قرآن مجید میں وہ یہ کہ شکر عذاب الہی کو دور کرنے والا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں ارشاد ہوا، اللہ تم لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تو قدردان و جاننے والا ہے۔ تیسرا شکر کا فائدہ جو قرآن میں ذکر ہوا وہ یہ کہ شکر نعمتوں کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو بے شک میرا عذاب بھی سخت ہے۔ روایات کی نگاہ میں شکر کے فوائد جو ذکر ہوئے اس میں سے پہلی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، تورات میں یہ لکھا ہے کہ شکر ادا کرو اس کا جس نے تم پر نعمتیں نازل کی، اور جو تمہارا شکریہ ادا کرے اسے اور زیادہ نعمتیں عطا کرو، کیونکہ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو نعمتیں زائل نہیں ہوتی ہیں، اور جب کفران نعمت ہو تو نعمتیں باقی نہیں رہتی ہیں، اور شکر نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے اور غیروں سے امان میں رکھتا ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 55۔ دوسری روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، شکر کرتے ہوئے کھانے والا اجر کے لحاظ سے روزے دار کی مانند ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 22۔ تیسری روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شکرانہ نعمت حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہے، اور اتمام شکر انسان کا اس جملے کا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 40
اور اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں گناہوں کی بخشش کے بارے میں ہے، لہذا سب سے پہلے قرآن میں گناہوں کی بخشش کا جو ذکر ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان زیادہ گمانوں سے اجتناب کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، جبکہ تم لوگ اس کام کو ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوا، اے نبی تم ان لوگوں کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، بلکہ اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ و رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا، بے شک جو لوگ صاحبان ایمان کے درمیان برائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ روایات میں گناہوں کی بخشش کا ذکر اس طرح سے ہے کہ پہلی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم لوگ کسی کو دیکھو کہ وہ دوسروں میں عیب تلاش کر رہا ہے اور اپنے عیوب کو بھولے بیٹھا ہے، تو جان لو کہ اسے یقیناً یاد دہانی کرائی جا چکی ہے۔ روایت کا حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 292۔ دوسری روایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے نفس سے آگاہی رکھتا ہے وہ دوسروں میں عیب نہیں نکالتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب غرر الحکم صفحہ نمبر 234۔ تیسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے عیوب کو سرداروں کی مانند نہ دیکھو، اور اپنے عیوب کو غلام کی مانند دیکھو۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 284۔ تیسرا مطلب آج کی دعا میں اعمال کے قبول ہونے کے بارے میں ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا پہلا مرحلہ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر پہلے ان گناہوں کا تذکرہ کریں گے جو نیک اعمال قبول ہونے میں مانع ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم دعائے کمیل میں بھی یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کی قبولیت میں مانع ہوتے ہیں اور تجھ سے امید کو ختم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب ایسے گناہوں سے اجتناب ہوگا اور اللہ سے امید وابستہ ہوگی تو پھر دیگر اعمال بھی قبول ہوں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے قرآن میں گناہوں کی بخشش کے شرائط جو ذکر ہوئیں، ان میں سے پہلی جو شرط ذکر ہوئی وہ ایمان و تقوی ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوا، اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم بھی ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ اور دوسری شرط جو قرآن میں ذکر ہوئی وہ گناہوں سے دوری ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد ہوا، اور چھوڑ دو تم لوگ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو، بے شک جو لوگ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں عنقریب انہیں ان کی سزا دی جائے گی۔ دوسرے مقام پر سورہ روم میں کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا، فساد ظاہر ہوا خشکی اور تری میں جو خود لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے انجام دیے تھے، تاکہ لوگ پلٹ کر آئیں اور گناہوں سے اجتناب کریں۔ تیسری شرط جو ذکر ہوئی گناہوں کی بخشش کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ گناہوں پر توبہ کرنا اور پھر اصلاح کرنا، یعنی دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانا۔ اور جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوا، اور جب تمہارے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہو کہ تم لوگوں پر سلام ہو تمہارے پروردگار کی جانب سے، اس نے اپنی رحمت کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، بے شک تم میں سے جو بھی نادانستہ طور پر گناہ کا مرتکب ہو جائے گا
پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا و نہایت مہربان ہے۔ روایات میں جو گناہوں کی بخشش کی شرط ذکر ہوئی، نمبر 1 حلال رزق و روزی کا حاصل کرنا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ اپنی غذا اور اپنی کمائی کو پاک و پاکیزہ کرے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 273۔ دوسری شرط جو روایات میں ذکر ہوئی گناہوں کی بخشش کی، وہ یہ کہ دعا کی اجابت پر یقین رکھے انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کو اجابت کے یقین کے ساتھ پکارو اور یاد رکھو کہ اللہ غافل قلب کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 175۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک بندہ جب بھی اللہ سے دنیاوی کوئی حاجت مانگتا ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جلد یا کچھ فاصلے سے اس کی حاجت کو پورا کرے، لیکن اس دوران جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس فرشتے کو لوگوں کی حاجت پوری کرنے پر مامور کیا ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کرو، اس سے محروم رکھو، کیونکہ یہ میرے غضب کا موجب بنا ہے اور خود اپنی دعا کی مقبولیت سے محرومی کا سبب بنا ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 360۔ دعا کی اجابت کے جو آداب روایات معصومین علیہ السلام میں ذکر ہوئے ہیں وہ خلاصتاً ہم یہاں پر اس طرح سے ذکر کرتے ہیں۔ مثلا بسم اللہ سے دعا کا آغاز کرے۔ نمبر 2 پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ نمبر 3 نبی اور آل نبی علیہ السلام کو یاد کرے، ان پر درود بھیجے۔ نمبر 4 نبی اور آل نبی کو واسطہ قرار دے۔ نمبر 5 خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کرے۔ نمبر 6 دعا سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ نمبر 7 اپنی حاجات کو اللہ کی قدرت سے بالاتر نہ جانے۔ نمبر 8 بلند ہمت رکھے۔ نمبر 9 دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ نمبر 10 اجتماعی طور پر دعا کرے۔ نمبر 11 دعا کے قبول ہونے پر اطمینان رکھے۔ نمبر 12 دعا کی قبولیت میں اللہ سے اصرار کرنا۔ نمبر 13 اپنی حاجات کا ذکر کرنا۔ اور نمبر 14 نبی علیہ السلام پر دعا سے پہلے اور آخر میں درود بھیجنا اور ان کے واسطے سے دعا کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔